سے لوگ ہیں ہمارے کمیونٹی میں جو بہت ڈیگریڈ ہوئے ہیں اور اپنی الگ سے بس ایک کمرے میں ایک کونے میں چھپ کر اپنی لائف گزارے ہیں، جبکہ وہ باہر نکل کے دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ امامہ رباب موجود ہیں جو ایک ٹانگ سے محروم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گریجویٹ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہوا ہے اور یہ اسکیچ آرٹسٹ بھی ہیں۔ تو آئیے امامہ رباب صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امامہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ کی جو ڈسیبلٹی ہے یہ کب سے ہے؟ میں 3 سال کی تھی جب میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب سے۔ تب اس میں آپ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ چلی گئی تھی؟ ہاں جی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پھر ڈاکٹرز نے کاٹی تھی۔ اس میں اور بھی آپ کو کوئی نقصان ہوا تھا آپ کے رشتہ دار وغیرہ کو؟ کیونکہ سننے میں آیا کہ وہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا۔ جی آر یو رائٹ، وہ بہت بڑا تھا جس میں 19 لوگ تو موقع پہ ڈیتھ ہو چکی تھی جن کی، اور اس کے علاوہ میری چھوٹی بہن ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، وہ تقریباً 11 ماہ کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، 3 سال کی عمر میں آپ جو ہے ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے، اس کے باوجود آپ نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ اسی لگن کے ساتھ جاری رکھی، اپنی پڑھائی شروع کی اور پھر گریجویشن تک پہنچ گئی۔ تو کیا چیز تھی، کیا آپ کی موٹیویشن تھی؟ میری موٹیویشن اسپیشل آف میرے پیرنٹس تھے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، میری ہمت بنے اور مجھے آگے تک لے جانے میں میری پاور بنے۔ تو یہ میرے لیے زیادہ موٹیویشن ہے کہ لائک کسی کے پاس ہوتا ہے جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں، میں اسپیشل پرسن کال کرتی ہوں، ان کے پاس اکثر لوگوں کے پاس موٹیویشنل مطلب جو ان کو موٹیویٹ کریں وہ پرسن نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ میرے پاس میرے پیرنٹس، میرے فرینڈ موجود تھے جس کی وجہ سے مجھے زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوا مجھے اپنی سکسیس حاصل کرنے میں۔ یہ بتائیے گا، آپ نے کون سی ڈگری کی ہے اور کہاں سے کی ہے؟ میں نے ماسٹر آف بزنس اکنامکس کیا ہے ان BZU ملتان سے۔ ٹھیک ہے۔ اس ڈگری میں انٹرسٹ تھا آپ کا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے سنگنگ بھی کرتی ہیں اور بڑی اچھی آپ کی آواز ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ گنگنا دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ، کہہ رہی ہے ہر نظر بندہ پرور، شکریہ آپ کی نظروں نے سمجھا، پیار کے قابل مجھے دل کی یہ دھڑکن، ٹھہر جا مل گئی منزل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا۔ بہت خوبصورت آواز۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں اکثر وہ ڈی موٹیویٹ رہتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، تو آپ نے اس سب کو کیسے ٹیکل کیا؟ اتنی زیادہ موٹیویشن جو ہے وہ کہاں سے لاتی تھی کہ آپ گریجویٹ ہو گئی؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں ان کے وہ بہت ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہیں بھی، مطلب موجود ہے ایسے پرسن بہت سے، اپنے آنے والے راستوں کو پہلے ہی اس سے ڈر جاتے ہیں، اس سے مقابلہ کرنا نہیں جانتے، اور ان کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اسے اس لائک مطلب ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے، انہیں نیچے گرا دیتا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے، ہمیں ارد گرد کے ماحول سے ہی ہم پہلی شروعات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے جو دوست ہوتے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ انہیں موٹیویٹ کریں، نہ کہ انہیں یہ کہا جائے کہ ہائے بیچاری تم نہیں کر سکتی، تم یہ وہ، تم گھر بیٹھو۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پاور، اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں موٹیویٹ کریں کہ نہیں یار تو کر سکتا ہے، تو کر، تو تجھ میں ہمت ہے، اللہ نے تمہیں اسی لیے اسپیشل بنایا کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو موٹیویٹ انسان ارد گرد کے انوائرمنٹ سے ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ٹائم جو ہے آپ کا کیسا گزرا؟ کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے جب پوری کلاس میں سب بچے نارمل ہوں اور ایک اسپیشل پرسن ہو، ٹیچر کو بھی زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے، اور آپ نے وہاں پہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جو پہلے ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے خود کو ایک کمزور فیل نہیں کروایا، لیکن اگر دیکھنے والا مجھے یہ سمجھتا تھا کہ یہ کمزور ہے یہ وہ، لیکن میری پھر ضد ہوتی تھی اسے کمزور نہیں، میں نے اس سے زیادہ ہائی لیول اسے فیل کروانا ہے، تو میں نے وہ کیا،
میں نے وہ کیا جس میں میں کہتی چیلنج لاؤ، میرے لیے چیلنج لاؤ، اگر وہ میں نہ کر سکوں پھر تم لوگ مجھے کمزور کہہ سکتے ہو. تو اس طرح میں اپنے کلاس میں بھی ماشاء اللہ سے سب سے ہائی جاتی تھی، ان کو ہر مقابلے کا بہت ہمت کے ساتھ میں فیس کرتی تھی. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، تو آپ کی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو اب کیا کر رہی ہیں یا کیا پلانس ہیں آگے کے؟ فرسٹ آف آل میرے پلانس ہے اس آئی ایل سینٹر میں ایز اے جاب مطلب نہیں کرنا، مطلب اس میں میرا یہ مقصد ہے کہ میں جو بچے ہیں اسپیشل پرسنس ہیں ان کے لیے موٹیویشن بنوں، ان کے لیے ایک مثال بنوں، لائک ان کے لیے ایک لیڈر بنوں. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں جو بہت ڈیگریڈ ہوئے ہیں اور اپنی الگ سے بس ایک کمرے میں ایک کونے میں چھپ کر اپنی لائف گزار رہے ہیں، جبکہ وہ باہر نکل کے دنیا دیکھ سکتے ہیں، ان کے بہت سے رنگ ہے، دیکھ سکتے ہیں، خود کو سکسیس کی طرف لا سکتے ہیں. تو میں ان کے لیے ایک موٹیویشنل سمجھو بننا چاہتی ہوں یا ان کو آگے گرون اپ کرنا چاہتی ہوں. یہ میرا ایک مشن ہے سمجھ لیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اسکیچ آرٹسٹ بھی ہیں اور آپ نے بہت خوبصورت اسکیچ بھی بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی بچپن سے ہی شوق تھا؟ ایسے ہی ہے، مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور یہ میں نے کسی سے سیکھا وغیرہ نہیں ہے، خود ہی میرا اپنا پرسنلی آرٹ ہے جو میں ٹرائی اپ کرتی رہتی ہوں. کہتے ہیں نا ٹرائی بہت ضروری ہوتی ہے، ہر چیز کو وقت دینا ضروری ہوتا ہے، تو میں وقت دیتی تھی، ٹرائی کرتی تھی اور بس اس طرح ہی. پھر اس میں آپ پینٹنگ وغیرہ بناتے ہیں یا پھر پرسنس کے اسکیچز وغیرہ بناتے ہیں؟ نہیں، میں پرسنس کے اسکیچ وغیرہ ہی چیز ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، پینٹنگ لائک اسکیچ، فیس اسکیچ، اس طرح کے سب. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا فیوچرز کے اب آپ کے کیا پلانز ہیں، اور وہ لوگ جو ہمت ہارے ہوئے ہیں اور اپنی ڈس ایبلٹی کو، یہ جو اسپیشل پرسن ہیں وہ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ میں انہیں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ یہ مت سوچا کریں کہ آپ ایسے ہیں، مطلب آپ ایک جسمانی طور پر ایک کسی چیز سے محروم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں. مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، شاید میں بھی آپ کی لائف میں بھی آئی ہوں، میری لائف میں آئی ہیں. مشکلات ہر زندگی کے ہر انسان کی لائف میں آتی ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ ہے کہ ہم نے اس کو کس پوائنٹ سے دیکھنا ہے. جو مطلب جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ یہی سوچ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ لائک ہم ایسے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بس آپ کے اندر اس کو فیس کرنے کی، اسے کیسے گزرنا ہے اس کی ہمت ہونی چاہیے. مشکلات تو ہر انسان میں آتی ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ لوگ پہلے ہی اسے ہمت ہار جائیں اور یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے. آپ کریں گے تو آپ کچھ پائیں گے، آپ کو کرنا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں، ہر انسان کر سکتے ہیں. بس ہماری نیڈس مختلف ہے. لائک آپ کو چلنے کے لیے ایک شوز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک جو ویل چیئر یوزر ہے وہ اس کے شوز ہیں، لائک جیسے آپ کی یہ پاؤں کی نیٹ شوز ہے، اس طرح وہ جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں ان کے وہ شوز ہے ویل چیئر. تو بس ہماری نیڈس مختلف ہے لیکن بات وہی ہے. تو آپ یہ سوچ کر بالکل ڈی موٹیویٹ مت ہوا کریں کہ ہم جی سب سے مختلف ہیں. آپ اس کو پاور بنائیں، اپنا مختلف ہونا اسے پاور بنائیں، کیونکہ آپ اتنے سارے 100% لوگوں میں سے آپ ایک پرسن ہوں گے جو ایک مطلب جن کو پہچاننا بہت آسان ہوگا. اسپیشل پرسن میں آپ کال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے اسپیشل پرسن ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک وقت نکالا ہے، ایک اسپیشل وقت نکالا ہے جس میں ہمیں اسپیشل ہماری قسمت لکھی ہے. تو آپ اسے ڈیگریڈ لیول میں مت لے کے جایا کریں، میں تو آپ کو یہی کہوں گی. جی بالکل ناظرین، میرے ساتھ امامہ رباب صاحبہ موجود تھیں جو کہ اسپیشل پرسنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹانگ سے محروم رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازی ہیں، بہت زیادہ موٹیویٹڈ رہتی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گریجویشن بھی کی ہے اور دوسری بھی جتنی سکلز ہیں ان پر بھی کام کر رہی ہیں. دوسرے جتنے بھی اسپیشل پرسنز ہیں وہ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.